ویلکم ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسکول سسٹم شاغازی کیمپس کوہاٹ. سبجیکٹ پاک اسٹڈی. ڈیئر اسٹوڈنٹ کلاس 9. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے قیام پاکستان پر. تو آج ہم پڑھیں گے قیام پاکستان کے بارے میں. یعنی 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمان رہنماؤں نے علی گڑھ، دیوبند اور ندوۃ العلماء جیسے اداروں کے قیام کی صورت میں مسلمانوں کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی. ان اداروں نے مسلمانوں پر اپنے اثرات مرتب کی. 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد برصغیر پاک و ہند میں سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا. 1867 کے ہندی اردو تنازع اور 1905 کے تقسیم بنگال کے فیصلے نے مسلمانوں کی سیاسی سوچ کو بھی متاثر کیا. 1906 میں مسلم لیگ کے قیام کے ساتھ ہی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا گیا. ایک مسلم جماعت کے قیام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے یہ بھی کوشش کی کہ انڈین نیشنل کانگریس سے مفاہمت ہو جائے. 1916 کا میثاق لکھنؤ اس بات کا کامل ثبوت ہے. 1920 کے عشرے میں تحریک خلافت دونوں اقوام کو اور قریب لائی، لیکن چوری چورا کا پرتشدد واقعہ، کوہاٹ کی ہندو مسلم فسادات اور مپلا قبائل کے بغاوت کے مسئلے نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے. شودی اور سنگٹن جیسی ہندو پرست تحریکوں نے ان فاصلوں کو مزید وسعت دی. 1935 کے انڈین ایکٹ کے تحت 1937 میں صوبائی انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں انڈین نیشنل کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی حکومت تشکیل دے دی. کانگریس کے 2.5 سالہ اقتدار میں ایسے اقدامات کیے گئے جس نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فاصلوں کو اور بڑھا دیا، اور مسلمانوں کی یہ تاثر ملا کہ ہندوستان سے تاج برطانیہ کی حکومت ختم ہو جانے کے بعد مسلمان مستقلاً ایک ہندو حکومت کے ماتحت زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے. مسلمان رہنماؤں نے ہندوستان میں ہندو مسلم سیاسی تنازع کو دائمی طور پر ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی تجویز پیش کی، جس کی حمایت بعض ہندو رہنماؤں نے بھی کی. یہ ہو گئی ریڈنگ. اب اس کے بعد ایکسپلینیشن سنیں. 1857 کی جنگ آزادی سے مراد مغلیہ دور حکومت کی خاتمے کے بعد جو مسلمان اور ہندو ہمیشہ کے لیے جب انگریزوں کے غلام بن گئے تو اسے کہتے ہیں 1857 کی جنگ آزادی میں. 1857 کی جنگ آزادی اسے کہتے ہیں، یعنی جب آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے قید کر لیا. اور اس کے ساتھ پھر مسلمانوں نے کچھ تحریکیں شروع کی، جیسے کہ علی گڑھ تحریک، دیوبند اور ندوۃ العلماء. علی گڑھ سر سید احمد خان نے شروع کی تھی، دیوبند مولانا الیاس نے، اور ندوۃ العلماء سید سلیمان ندوی نے. اور انہوں نے بھی مسلمانوں کی رہنمائی میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اس طرح انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں قائم ہوا، اور یہ شروع میں مسلمانوں کو لگتا تھا کہ یہ ہماری مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن ان کو پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ صرف ہندو کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی 1906 میں مسلم لیگ کے قیام ہوا، یعنی 1906 میں مسلم لیگ کا قیام پھر ہوا. پھر اس کے ساتھ 1916 میں میثاق لکھنؤ کا جو معاہدہ طے پایا لکھنؤ کے مقام پر، وہ اس کا کامل ثبوت ہے. پھر 1920 کے عشرے میں تحریک خلافت میں دونوں اقوام یعنی ہندو اور مسلمان آپس میں اور قریب لائے، لیکن ان میں کچھ واقعات کی وجہ سے یہ پھر آپس میں ان کا تشدد اور ان واقعات کی بنا پر یہ پھر ایک دوسرے کے خلاف ان کے اختلافات اور بڑھ گئے اور ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے. اور اس طرح 1935 کے انڈین ایکٹ کے تحت 1937 میں صوبائی انتخابات ہوئے، یعنی الیکشن ہوئی. انتخابات سے مراد الیکشن، جس میں انڈین نیشنل کانگریس یعنی کانگریس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں اپنی حکومت تشکیل دے دی. اور اس کے ساتھ 2.5 سالہ اقتدار میں ایسے اقدامات کیے کانگریس نے کہ جس میں ہندو اور مسلمان کے درمیان فاصلوں کو اور بھی بڑھا دیا، یعنی ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا. اور اس سے مسلمانوں کو یہ تاثر ملا کہ اگر انگریز یہاں سے چلے جائیں تو مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے.
اور اسی طرح پھر مسلمان حکمرانوں مسلمان رہنماؤں نے یہ جدوجہد کی کہ انہوں نے ایک الگ وطن پاکستان کے لیے اپنی کوشش جاری رکھی اور جس کی حمایت بعض ہندو رہنماؤں نے بھی کی. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن بھی ہو گئی، ریڈنگ بھی ہو گئی. تھینک یو ویری مچ.